بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ روزے کے فضائل۔ روزہ اسلام کا بہت اہم رکن ہے۔ احادیث مبارکہ میں روزے کے بہت بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کا بڑا رتبہ ہے۔ جو کوئی رمضان کے روزے نہیں رکھے گا وہ سخت گنہگار ہوگا اور اس کے دین کو نقصان پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے محض اللہ تعالیٰ کے لیے ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے۔ روایت ہے، روزہ داروں کے لیے قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان چنا جائے گا۔ وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ دوسرے لوگ ابھی حساب ہی میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ کھا پی رہے ہیں اور ہم ابھی حساب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح ہے۔ یعنی روزہ دار اگر خاموش رہے تو اسے تسبیح پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کا عمل بڑھایا جاتا ہے، یعنی اس کے اعمال کا ثواب دوسرے دنوں کی بنسبت ان دنوں میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے۔ یعنی جس طرح انسان ڈھال اور مضبوط قلعے کے ذریعے پناہ لیتا ہے اور دشمن سے بچتا ہے، اسی طرح روزے کے ذریعے دوزخ سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کے انسان میں گناہوں کی قوت کمزور ہو جاتی ہے اور نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ پس جب انسان روزہ کا اہتمام کرے گا اور روزے کے تمام آداب کا لحاظ رکھے گا تو اس سے گناہ چھوٹ جائیں گے اور دوزخ سے نجات حاصل ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے جب تک روزہ دار اسے جھوٹ اور غیبت کے ذریعے سے پھاڑ نہ ڈالے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک روزہ دار اسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اگر روزہ رکھا مگر اس کے ساتھ جھوٹ، غیبت اور گناہ بھی کرتا رہا تو اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا مگر بہت سخت گناہ ہوگا اور روزہ کی برکت سے محروم رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ روزہ دوزخ سے ڈھال ہے۔ جو شخص روزہ دار ہو اسے چاہیے کہ جاہلانہ حرکت یعنی لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر کوئی اس سے الجھے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ بری بات کا جواب نہ دے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اس بو کے بدلے جو روزے کی حالت میں پیدا ہوتی ہے، روزہ دار کے منہ سے مشک سے زیادہ پاکیزہ خوشبو آئے گی جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس خوشبو کا سبب یہی دنیا میں روزہ دار کے منہ کی بو ہے، اس لیے یہ بھی پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں سے فرمایا، تم روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دوزخ سے اور زمانے کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ یعنی روزہ کی برکت سے دوزخ سے اور دیگر دنیاوی مصائب و تکالیف سے بھی نجات ملتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 آدمیوں سے قیامت کے دن کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ 3 آدمیوں سے قیامت کے دن کھانے کا حساب نہیں ہوگا، بشرطیکہ کا کھانا حلال ہو۔ ایک روزہ دار سے، دوسرا سحری کرنے والے سے اور تیسرا اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والا مجاہد۔ ان تینوں سے قیامت کے دن کھانے کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہاں سے ان تینوں کے بارے میں بہت بڑی رعایت معلوم ہوئی کہ ان سے کھانے کا حساب ہی معاف کر دیا گیا، لیکن اس رعایت کی بنیاد پر بہت زیادہ لذیذ کھانوں کے اہتمام میں نہیں پڑنا چاہیے کہ بہت زیادہ لذتوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت پیدا ہوتی ہے اور گناہ کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزہ دار کو افطاری کرائے اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ جو شخص روزہ دار کو اور روزہ افطار کروائے اسے روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، چاہے وہ پانی کے ایک گلاس سے افطاری کروا دے یا کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ افطاری کروا دے، تو اس کو ثواب اس کے برابر ہی ملے گا۔
مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کا ثواب کم نہ ہوگا، بلکہ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی طرف سے روزہ افطار کرانے والے کو روزہ کے برابر ثواب عنایت فرمائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک مقرر کیا ہے۔ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ پاک نے روزہ دار کا ثواب مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور اس میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک مقرر کیا ہے۔ کوئی بھی اگر انسان نیکی کرے تو اللہ پاک 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کو ثواب دیتے ہیں، لیکن روزہ کا ثواب کی کوئی حد نہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ثواب صرف اور صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کا بدلہ صرف اللہ پاک ہی دیں گے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، یعنی روزے کے ثواب میں 700 کی حد نہیں۔ اس سے روزے کے ثواب کا اندازہ کرنا چاہیے کہ جس کا حساب ہی نہیں وہ ثواب کس قدر زیادہ ہوگا۔ اور پھر یہ کہ خود حق تعالیٰ یہ ثواب مرحمت فرمائیں گے، فرشتوں کے ذریعے اس کا بندوبست نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی قدردانی ہے کہ تھوڑی سی محنت پر اس قدر نوازا جا رہا ہے، مگر یہ نہ بھولنا چاہیے کہ روزے کے یہ فضائل تب حاصل ہوں گے جب روزے کا پورا حق ادا کر دیا جائے۔ اس میں جھوٹ، غیبت اور تمام گناہوں سے آدمی بچے۔ بعض لوگ رمضان المبارک میں بھی نماز قضا کرتے ہیں اور بعض فجر کی نماز خاص طور پر قضا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو رمضان کی برکات حاصل نہیں ہوں گی۔ اس حدیث سے یہ شبہ نہ ہو کہ روزہ نماز سے بھی افضل ہے۔ روزہ نماز سے افضل نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کا تمام عبادات سے افضل ہونا دلائل سے ثابت ہے۔ اس حدیث کا مقصد صرف یہ ہے کہ روزے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ روزے کی ثواب کی اہمیت کو بتانا اس حدیث میں جو ہے بیان فرمایا گیا ہے، لیکن آدمی یہ شبہ نہ کرے کہ روزے کا ثواب جو ہے نماز سے بھی زیادہ ہے۔ نماز تمام عبادات میں سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے، دوسری قیامت کے دن ہوگی۔ فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو رمضان کی آخری رات تک مسلسل کھلے رہتے ہیں، اور جو بھی مسلمان رمضان کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ہر رکعت کے بدلے 2500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے 60 دروازے ہوں گے۔ پھر جب روزہ دار پہلا روزہ رکھتا ہے تو گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنے صغیرہ گناہ کیے ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہر روز 70,000 فرشتے صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اور رمضان کی راتوں میں جو نمازیں پڑھتا ہے ہر رکعت کے بدلے جنت میں اس کو ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جس کے سائے میں 500 برس تک سوار چل سکتا ہے۔ فرمایا شروع سال سے آخر تک رمضان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں سال سے آخر تک رمضان کے روزہ داروں کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اپنے بندوں کو میرے اندر داخل فرما دیجئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کہتی ہیں اے اللہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے خاوند مقرر فرما دیجئے۔ سو جس شخص نے اس ماہ مبارک میں کسی مسلمان پر تہمت نہ لگائی، کوئی نشہ آور چیز نہ پی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا، اور جس نے اس ماہ میں کسی مسلمان پر تہمت لگائی یا کوئی نشہ آور چیز پی، اللہ تعالیٰ اس کی سال بھر کی نیکیوں کو مٹا دے گا، یعنی نیکیوں کی برکتیں مٹا دی جائیں گی، خود نیکیوں کا مٹانا مراد نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہوگا، وجہ یہ ہے کہ مقدس ایام میں جس طرح نیکیوں پر ثواب زیادہ ملتا ہے اسی طرح برے اعمال کا گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا رمضان کے مہینے میں تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یعنی اس میں بندوں کو حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اختیار کریں کہ کھانا پینا چھوڑ دیں، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کھانے پینے سے پاک رہتا ہے، اسی لیے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔
ورنہ تمام مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے رکھے ہیں جن میں تم کھاتے پیتے اور لذت اندوز ہوتے ہو، اور اپنے لیے ایک مہینہ مقرر فرمایا ہے، سو ڈرو رمضان کے مہینے سے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یعنی اس میں اچھی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرو اور گناہوں سے بچو، اگرچہ احکام کی اطاعت اور نافرمانی سے اجتناب ہر حال میں ضروری ہے، مگر مقدس ایام یا مقدس مقامات میں نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ان مواقع میں نیکی کا ثواب اور گناہوں پر عذاب زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب افطار کے لیے کھانا سامنے آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ فرمایا تم میں سے کوئی افطار کرے تو مناسب ہے کہ کھجور کے ساتھ افطار کرے کہ وہ برکت والی چیز ہے، اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کرے کہ وہ پاک کرنے والی چیز ہے۔ فرمایا جس نے 40 دن مسلسل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنے میں سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور غرض شامل نہ ہو تو یہ شخص ایسا مقبول ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر وہ دعا جو اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہوگی اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ حضرت صوفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی چلہ نشینی تجویز فرمائی ہے کہ 40 دن تک تمام دنیاوی تعلقات چھوڑ کر آدمی مسجد میں روزہ کی حالت میں مصروف رہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، نیکیوں کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علوم عطا ہوتے ہیں اور خاص فہم سے انسان کو نوازا جاتا ہے۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، یہ سال میں صرف ایک دفعہ جو ہے انسان کو نصیب ہوتا ہے، پتہ نہیں اگلے رمضان میں ہمیں یہ نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اس رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ گزارا جائے، عبادات، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار میں اس کو گزارا جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور روزے کا اتنا ثواب ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے، روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی اور قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار اور عبادات کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔